یہ آپ کے اندر فکری ہم آہنگی پیدا کرے گی، اور وہ بھی صرف قرآن کی تلاوت سے نہیں، قرآن کو سمجھنے سے، سمجھ کر پڑھنے سے، جس کے لیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ کر پڑھنے سے مراد کیا ہے؟ اتنی عربی سیکھ کر پڑھنا کہ قرآن کا مفہوم براہ راست آپ کے ذہن اور قلب میں اترتا جائے۔ آپ کسی مترجم کے ترجمے کے ذریعے سے قرآن نہ پڑھیں، وہ سیکنڈ ہینڈ نالج ہو جائے گا۔ وہ تو آپ مترجم کی آنکھ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ اگر اس طریقے سے قرآن کے ساتھ جڑ جایا جائے تو ذہنی ہم آہنگی ہوگی، فکری ہم آہنگی ہوگی، مقصد ایک ہو جائے گا، اعلاء کلمت اللہ۔ وہ جو کہا کسی نے کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اگر مقصد ایک ہوگا تو ہم مقصد لوگوں کو کہتے ہیں امت۔ اما یا اموں کے معنی ارادہ کرنا۔ آمین البیت الحرام، وہ لوگ جو بیت الحرام کا قصد کر کے جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ تو امام جس کا کہ سب لوگ پیروی کر رہے ہیں، راستے کو امام کہتے ہیں اس لیے کہ آپ بھی راستے کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، فالو کر رہے ہیں، راستے کے ساتھ راستہ مڑ گیا، آپ بھی مڑ گئے۔ تو امت وہ ہے ان لوگوں کا مجموعہ جن کا مقصد ایک ہے۔ آج ہم کہتے ہیں امت مسلمہ، امت مسلمہ، کہاں ہے امت مسلمہ؟ وحدت امت کا سب سے بڑا حدی خواں ہندوستان میں علامہ اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر۔ لیکن اس کو بھی ماننا پڑا ہے اپنے لیکچرز میں، ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، there is no Muslim ummah present at this time۔ کوئی مسلم امت موجود نہیں ہے۔ Instead we have a number of Muslim nations۔ یہ بات چونکہ 1928 میں کہی، اس وقت تک تمام مسلمان ممالک جو ہیں کولونیل پاورز، یورپین پاورز کے تحت تھے، غلام تھے۔ انڈونیشیا سے موریتانیہ تک سب غلام۔ وہ تو صرف صحرائے عرب کو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے، کہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر تیل اس وقت کہیں نکل آیا ہوتا تو اس میں تو وہ پنجے گاڑتے کہ جو کبھی پنجے نکلنے والے نہ ہوتے۔ بہرحال یہ ان سب کو جوڑنے والی شے جو اقبال کہتا ہے instead we have a number of Muslim nations۔ آج ہم کیا کہیں گے؟ instead we have a number of Muslim countries۔ پھر مسلمان ممالک میں بھی ایتھنک، لنگوسٹک، کتنے جھگڑے، کتنے اختلافات، کتنے چکر۔